جی تو ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی نیوز لے کے آئے ہیں جس میں گورنر آج لگنے جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی نیوز مل گئی ہے KPK میں، تو آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا، انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہوگا کہ ریئلٹی ہے کہ نہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم دبائیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تو نیکسٹ سر اب ویڈیو میں۔ احتجاج بھی ختم ہو گیا اور معاملات، ہاں تو اس حوالے اب ہم سے وہ سمجھیں کہ جو گورنر راج کی باتیں تھی وہ ساری بھی گورنر راج کی باتیں تو ابھی موجود ہیں۔ اچھا وہ رہیں گی، گورنر راج تو رہیں گی، گورنر راج تو یعنی وہ تلوار لٹکائی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئینی حق ہے، یہ ماشاءاللہ تو نہیں نا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا بات تو درست ہے، کتاب آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ تو ہمارے محمود خان، ہمارے اچکزئی جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ گورنر راج لگائیں گے تو ہم عوامی راج لگا دیں گے۔ ہاں جی، سمجھا؟ اور وہ تو تو کہتے ہیں کہ گویا سراپا احتجاج بن جائیں گے، سڑکوں پہ لیٹ جائیں گے، جینا دوبر کر دیں گے آپ کا۔ لیکن آج PTI کے جو اپنے لوگ ہیں سر، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سانو نہر والے پل تے بلا کے تو سہیل مائی کدھر رہ گیا، نہیں، وہ خود نکلے ہی نہیں وہ، اور وہ پتہ کہہ رہے تھے کوئی نہیں آئے گا تو نیم اینڈ شیم بھی کریں گے ہم ان کو۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ ملاقات ہو رہی ہے، اچھا معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے نہیں آئے۔ ان کی نہیں ہوئی، چلو نہیں، بہنوں ان کی تو نہیں، انہوں نے کہا تھا کسی کی ملاقات کرا دی جائے، اچھا بہنوں میں سے کرا دی جائے کسی کی، یا ان کی کرا دی جائے تاکہ ان کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ تو جب معلوم ہوا کہ بہن کی ملاقات ہو رہی ہے تو پھر نہیں آئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیٹیگوریکلی تھوڑا ہمیں ان کو ذرا حسن ظن بھی تو رکھنا چاہیے نا۔ اچھا ہاں اچھا سر، باقی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، دیکھیں نا، آہستہ آہستہ جب آدمی آتا ہے، ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اقتدار پہ آ کے بیٹھتا ہے، تو پھر اس کو تھوڑا اس کے اوپر وزن بھی پڑتا ہے نا، تو اب تھوڑا اس کا رویہ جو ہے اس میں ٹھہراؤ بھی آتا ہے۔ صحیح ہے، توقع رکھنی چاہیے کہ ان پہ بھی ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا۔ اچھے بچے بنیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے گورنر راج سر نہیں لگے گا، یعنی اچھے ہوں یا بچے نہیں ہیں وہ، اچھا اچھے نوجوان ہیں، اور اچھے نوجوان ہونے چاہیے۔ آخر صوبے کے وہ یعنی منتظم اعلیٰ ہیں اور نمائندے ہیں، تو ان کو اب دیکھیے ایمل ولی خان جو ہیں، انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم گورنر راج کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہاں جی، نہ ہم گورنر بنائیں گے اپنا، نہ اس کام میں شریک ہوں گے کسی مشاورت میں، نہ اس کو سپورٹ کریں گے، ہم خلاف ہیں گورنر راج۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا شامی صاحب، ایک چیز اور کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کل گفتگو کر رہے تھے، اور جو ابھی حذیفہ صاحب نے بھی یہی کہی کہ 26 نومبر کے لیے کوئی پلان بن رہا تھا، یعنی منصوبہ کوئی بن رہا تھا کہ کچھ بگاڑ پیدا کیا جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی تشویش کی بات ہے یا نہیں ہے؟ 26 تو ختم ہو گیا نا، کیا چیز؟ نومبر 26 میں وہ گزر گیا، نہیں لیکن اب اس تو میں دسمبر کا مہینہ ہے، بالکل تو آپ دسمبر، کہاں الجھے ہوئے ہیں؟ نہیں میرا سوال یہ ہے کہ بس یہ ختم ہوگی بات نارملی، اب کبھی وہ اس طرح کا منصوبہ نہیں بنائیں گے؟ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا۔ 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں نا وہ انہوں نے وہ جو واقعہ ہوا تھا 26 نومبر کو پچھلے سال، اس کی یاد منانی تھی۔ اب تو 26 نومبر گزر گیا، رات گئی رات کی بات کا مذکور ہی کیا، چھوڑیے، رات گئی بات گئی۔ ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھتے ہیں کہ سر معاملات جو ہیں وہ کیسے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں۔ آج سر سہیل آفریدی صاحب سے متعلق جو ہے وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، سر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مطلب ان کا ساتھ دیں گے، کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ تو یہی کہتی رہی ہے، نظر کہیں نہیں آئی ہے ابھی تک۔ کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا، یہ عمران خان کی جو رہائی کے لیے جو باتیں وہ کر رہے تھے، مولانا صاحب کی بات میں کر رہا ہوں۔ کہ مولانا صاحب کہاں سے آ گئے اس وقت؟ سر میں ان کا ذکر ایسے ہی خام خواہ، نہیں مولانا کا کیا ذکر ہے سر؟ سر گورنر راج کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کوئی کہتے ہیں پابند ہے کسی کا ساتھ دینے کے؟ اچھا ان کی مرضی ہے، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ اچھا وہ کوئی حصہ تھوڑی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، وہ جو اب محمود خان اچکزئی کی قیادت میں جو اتحاد ہے، صحیح ہے، مولانا تو اس میں شامل نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے کہا ہے بھائی ہم آپ کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو اپوز بھی کر سکتے ہیں، مولانا کی اپنی سیاست ہے، تو جہاں وہ مناسب سمجھیں گے عمران خان کو سپورٹ کریں گے، جہاں مناسب نہیں سمجھیں گے نہیں سپورٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج ایک سر کیا مسئلہ ہے؟ بل بھی ایک سر آج ہوا، مولانا کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ مولانا اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ اچھا آپ کو مولانا کو پھنسانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں نہیں پھنسانا چاہتا۔ چلیں شامی صاحب، بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ اقلیتوں کے تحفظ کا بل، یہ کیا بل ہے؟ کب سے یہ تاخیر کا شکار تھا اور آج بھی اس پہ جو ہے وہ اعتراضات کچھ آ رہے تھے؟ تو منظور ہو گیا۔ ہاں جی، مسلم لیگ نے بھی اس کو ووٹ دیا، پیپلز پارٹی نے بھی دیا، PTI جمعیت علماء اسلام نے نہیں دیا۔ ہاں جی، اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے ایک کمیشن مستقل طور پہ بنایا جائے گا۔ اچھا، اس میں ان کے ارکان بھی شامل ہوں گے اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے سارے ملک سے، ٹھیک ہے، اور وہ نگرانی کرے گا ان کے حقوق کی، ان کے وائلیشن تو نہیں ہو رہی کہ ان کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں
اور کہاں کہاں ان کو تکلیفوں کا سامنا ہے. یہ اچھا ایک بل ہے. اقلیتیں جو ہیں پاکستان کا جھنڈا جو ہے اس میں ایک سفید حصہ بھی تو ہے نا, وہ اقلیتوں کا ہے. اور جیسے اقلیتوں کے بھی حقوق اتنے ہی ہیں جتنے اکثریت کے ہیں. تو جان, مال, آبرو سب کی جو ہے یکساں محترم. بعض لوگوں کو سر یہ بھی اعتراض ہے کہ لفظ اقلیت کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ وہ پاکستانی ہیں تو بس پاکستانی, غیر مسلم پاکستانی کہہ لیں. بس ایک ان کی نشاندہی کرنے کے لیے اقلیت کا لفظ ہوتا ہے کیونکہ وہ منورٹی میں ہے. تو اس میں کوئی تحقیر کی بات نہیں ہے, صرف ایک واقعے کا بیان ہے. تو اگر ان کو اس پہ اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یہاں ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے, یہاں غیر مسلم اقلیت میں. تو اب اصل میں جو اس بل کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا, جب اس طرح کوئی بات پیدا ہوتی ہے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ قادیانی حضرات کا, کہ ان کو کوئی تحفظ نہ مل جائے اس سے. اب وہ خود کو احمدی کہتے ہیں, ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں. اب میں نے بڑا غور کیا اس مسئلے پر, ان کی بڑی شکایات بھی ہیں. کہ میرا خیال یہ کہ وہ جو علماء ہیں اور جو مسلمان پاکستان کے ہیں, ان کے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ایک الگ مذہب ہیں, آپ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ رکھیں. آپ کے حقوق جو ہیں اقلیت کے وہ آپ کو ہم تسلیم کریں گے, وہ مل جائیں گے, سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. جیسے سکھ رہ رہے ہیں ہمارے یہاں, سکھ بھی تو رہ رہے ہیں, بابا گرو نانک کے پیروکار ہیں. ہم نے کبھی ان سے پوچھا نہیں. بہائی بھی رہ رہے ہیں, پارسی بھی رہ رہے ہیں. تو کسی کو کوئی ہماری کو کسی سے جھگڑا نہیں ہے. پاکستان کا جو نظام قانون ہے اور پاکستان کی جو ایک پس منظر ہے, ہمارا تہذیبی پس منظر ہے, اس میں یہ بات ان کو غور کرنا چاہیے. اپنا ایک الگ تشخص قائم کر لیں اور اطمینان سے رہیں, اور تاکہ یہ ان کا دنگا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ جو کمیشن ہے سامی صاحب, اب یہ کمیشن جو ہے, مولانا کو یہ شکایت ہوگی نہیں پہلے کوئی ایسا ہو کہ قادیانیوں کو تحفظ نہ مل جائے. اور بہرحال اب میرا خیال کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے کہ جو ان کے اعتراضات تھے, جو جن شقوں پر تھا, 2 تھیں ایسی, ان کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. اب جو ہے وہ اس کمیشن کے پاس از خود نوٹس لینے کا بھی جو ہے نا وہ اختیار نہیں ہوگا, اور سزا اور جزا کا بھی نہیں, صرف تجاویز دے گا جو حکومت کے پاس آئے گی. ہوتا بھی از خود نوٹس بھی لے لیتا تو اچھی بات تھی, کوئی بات نہیں ہے. ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے. کتنے % ہے یہاں غیر مسلم جو ہے, چند فیصد ہے. ان کے ابھی دیکھیے سندھ میں جو انہوں نے وہ راج ناتھ نے بیان دیا, تو پورے جو سندھ کی ہندو برادری ہے وہ کھڑی ہو گئی اس کے خلاف, اور ان کے رہنما جو تھے. تو اس لیے ہمیں یہ ہمارے جو ہیں جو بھی پاکستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں, ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں, وہ ان کو ہمیں سہولت دینی چاہیے, اور ان کو تھوڑی وسعت قلبی کے ساتھ ان سے سلوک ہونا چاہیے. چلیں جی, تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں آپ کو کیا چیز سمجھ آئی, کیا چیز سمجھ نہیں آئی, آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, بہت مزہ آنے والا ہے. آپ چینل کو سبسکرائب لازم کیجیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک, نیوز آپ تک پہنچ سکے. خدا حافظ, ہمیں دیجیے اجازت.